الحمدللہ یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جامعۃ المومنات کی جانب سے دارالفتاء کا جو عمل شروع کیا گیا ہے نہ صرف ازواجی زندگی سے تعلق ہے بلکہ وراثت کے تعلق سے بھی اور تمام شرعی پہلو کے تعلق سے بھی مولانا مفتی ڈاکٹر مستان علی قادری صاحب ناظم اعلیٰ جامعۃ المومنات کی جانب سے جو نظم رکھا گیا ہے بہت ہی قابل ستائش ہے۔ یہ نظم نہ صرف ایک آدمی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے بلکہ 8 لوگوں کی یہ بینچ ہوتی ہے، 8 لوگوں کے تمام ویوز اور اوپینین کو اس میں رکھا جاتا ہے اور اس میں دستور ہند شریعت کے ساتھ ساتھ دستور ہند کو بھی ملا کر فیصلے دیے جاتے ہیں۔ فیصلے کسی میں مسلط نہیں کیے جاتے بلکہ حقائق کی روشنی میں، شرعی روشنی میں دستور کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ سنائے جاتے ہیں۔ اب عمل کرنا نہیں کرنا اس کی مرضی کے اوپر ڈیپینڈ رہتا ہے، لیکن شرعی عدالت حقائق کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول کا جو بتائے ہوئے سنت طریقہ ہے اور جو احادیث اور قرآن کی روشنی میں یہاں پر فیصلے سنائے جاتے ہیں، اور الحمدللہ 99% لوگ یہاں سے مستفید بھی ہوئے۔ کئی زندگیوں کو اللہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مفتی صاحب کی زیر نگرانی میں کئی زندگیاں یہاں پر بگڑنے سے بچ گئی اور کئی لوگ آپسی آج بھی مل کر خوش ہیں اور سکون سے اپنی ازواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں اللہ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں، اللہ نے مولانا مفتی مستان علی قادری صاحب اور ان کی ٹیم کے ذریعے جو کام لیا وہ بہت ہی قابل ستائش ہے۔ اور میں نے یہاں پر دیکھا ہے نہ صرف ایک بار میں فیصلے نہیں کیے جاتے بلکہ فیصلے کی تمام روشنی کا حقائق تک معلوم کیا جاتا ہے۔ اور پہلے تو جیسا ہی کوئی اپنی درخواست لے کر آتا ہے دوسری پارٹی کو اس کو ایک نوٹس سرو کی جاتی ہے، ایک سمن جاری کیا جاتا ہے، اس کو ایک ڈیٹ دے کر بلائی جاتی ہے اور وہ ڈیٹ کے بعد ایسے کئی مہینوں تک اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، یعنی ذہن سازی کی جاتی ہے، شریعت بتائی جاتی ہے، اسلامی احکامات بتائے جاتے ہیں، دستور ہند کے مد نظر رکھتے ہوئے تمام حقائق اس کو واقف کروائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اور نہ صرف بلکہ اس کے لیے ایک رجسٹر یعنی ایک فائل کو تیار کیا جاتا ہے، سسٹمیٹک طریقے سے فائل کو نمبر دیا جاتا ہے، اور جب فیصلہ سنایا جاتا ہے حقائق کی روشنی میں جو ججمنٹ بتائے جاتے ہیں بالکل اس طریقے کا ٹائپ کر کے، یعنی 3 لوگوں کی دستخط پر مشتمل فیصلہ دونوں کے پارٹیوں کے جو بھی حقائق آنے کے بعد یہ فیصلے کی کاپی، ججمنٹ کی کاپی ان کو دی جاتی ہے۔ یہ پوری شرعی حد تک شرعی فیصلہ رکھتے ہوئے نہ صرف شرعی بلکہ دستور ہند کو بھی یعنی مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ یہ فیصلے کے بعد اب انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو اور اسلام کو جانتا ہے، اسلامی احکامات کو مانتا ہے، تو یہ فیصلے پر یہاں پر ہم نے یہ دیکھا ہے 99% لوگ اس سے فائدہ ہوئے، کئی لوگوں کو فائدہ ہوا، کوئی ہمارے فیصلے کے خلاف اپیل تک دائر نہیں کیا گیا۔ قابل مبارک بات ہے یہ بینچ ہمارے مفتی مستان علی قادری صاحب اور ڈاکٹر حافظ صابر پاشا قادری صاحب، عبدالواسی صاحب اور ہمارے سینئر ممبران بھی یہاں پر جو ہے تمام نے بھی بہت اچھے فیصلے سنائے ہیں۔ بار بار مجھ کو بھی بلایا جاتا ہے، میں نے بھی کئی بار حاضری دی ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ یہاں پر حقائق اور بالکل وقت کی پابندی کے ساتھ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے یہ شرعی عدالت چلائی جاتی ہے۔ یہ شرعی عدالت میں جو فیصلے کیا جاتا ہے وہ حقائق پر مبنی ہے۔ میں مفتی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور اب تک قابل ستائش بات یہ ہے کہ 400 سے زائد یعنی کیسز کے فیصلے دیے گئے۔ یہ بہت ہی جرات مندی کی بات ہے کیونکہ دونوں پارٹیز کو بلا کر دونوں فریقین کو بلا کر ان کے تمام چیزوں کو سن کر گڑبڑ ہونے سے بچا کر ان لوگوں کو ایک ذہن امنی سکون ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، پیس مائنڈ کے ساتھ ان کو سمجھایا جاتا ہے، سمجھا کر ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے۔ کاؤنسلنگ کے بعد حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر فیصلے ایسے کیے جاتے ہیں کہ دونوں کو ملا دیا جاتا ہے، دونوں کو اتحاد سے اور ازواجی زندگی کو سکون سے کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اور بات ایسے شرعی پہلو جہاں پر بہت زیادہ نااتفاقی ہے وہاں پر جو فیصلے اسلام کی اور شرعی عدالت بینچ کی پورے بینچ کے متفقہ رائے سے یہ فیصلے سنائے جاتے ہیں۔
میں قابل ستائش ہے، کیونکہ مغل پورہ حیدرآباد کا یہ جو شرعی عدالت ہے نہ صرف حیدرآباد میں مشہور ہے بلکہ پوری تلنگانہ ریاست میں، بلکہ تلنگانہ نہیں بلکہ آندھرا اور کرناٹک مہاراشٹر سے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنے شرعی عدالت کے فیصلے کو یہاں سے حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ میں قابل ستائش ہے لوگ مبارکباد دیتا ہوں ان تمام اساتذہ کرام کو اور ان تمام امام صاحبان کو، مفتی صاحبان کو، اور یہاں پر جو وکلا بھی اپنا ٹائم اور وقت دیتے ہیں، تمام کا بےحد ممنون مشکور ہوں، کیونکہ یہاں پر جو عدالت چلائی جاتی ہے وہ اسلام کے شرع کے طور پر جو فیصلے دیے جاتے ہیں وہ حق پر مبینہ ہیں۔ میں مفتی صاحب کا اور تمام ٹیم کا بےحد ممنون مشکور ہوں۔ انشاءاللہ یہ شرعی عدالت انشاءاللہ آئندہ بھی جاری رہے گی اور لوگوں کو فیض پہنچاتی رہے گی۔ جزاک اللہ خیر۔